بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ تمام مومنین کو السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ امید ہے کہ تمام مومنین خیریت سے ہوں گے اور پروردگار عالم اللہ جل شانہ آپ تمام مومنین کو سلامت رکھے۔ آج ہم کچھ احادیث لے کر آئے ہیں سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی احادیث ہیں جو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت اور ائمہ معصومین علیہ السلام محمد و آل محمد علیہ السلام کا نور حضرت آدم علیہ السلام کی صلب میں منتقل ہوتا ہوا سرکار عبد المطلب تک اور سرکار عبداللہ اور سرکار ابو طالب علیہ السلام تک پہنچا۔ اس سلسلے میں اور فرشتوں کی خلقت اور اس موضوع پر ہم احادیث لے کر آئے ہیں کہ اگر ائمہ معصومین علیہ السلام محمد و آل محمد علیہ السلام نہ ہوتے تو اللہ نہ جنت نہ جہنم نہ انسان نہ زمین نہ جن کسی چیز کو اللہ خلق نہ کرتا اگر محمد و آل محمد علیہ السلام نہ ہو۔ اس موضوع پر ہم کئی احادیث ہیں جن میں سے ہم چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ اس میں جو پہلی روایت ہے وہ ہے فرائض السبتین سے، فرائض السبتین فی فضائل مرتضیٰ و بطول و سبتین۔ یہ اہل سنت کی کتاب ہے جن میں سے یہ ساری روایتیں جو میں بیان کروں گا وہ اہل سنت کی کتابوں سے نقل کی ہیں۔ یہ فرائض السبتین سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ میں اپنے یعنی جہاں پر لکھا ہے کہ شیخ ابراہیم بن محمد بن ابی بکر بن ابی الحسن بن محمد اہل سنت کے جلیل القدر عالم سلسلہ سند کے ساتھ لیث بن سعد بن اولا بن عبد الرحمن بن ابیہ بن ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ نے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا اور اس میں روح پھونکی اور حضرت آدم علیہ السلام نے عرش کی دائیں جانب نگاہ ڈالی تو 5 نوری اشباح دیکھے جو رکوع و سجود میں محو عبادت تھے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام میں جب اللہ نے روح پھونکی تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے عرش کی جانب دیکھا تو 5 انوار تھے جو عبادت کر رہے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پروردگار کی بارگاہ میں سوال کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، کیا مجھ سے پہلے بھی کوئی ذات مٹی سے پیدا کر دی ہے؟ جواب ملا، نہیں اے آدم۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، پھر یہ 5 ہستیاں کون ہیں جو میری ہیئت اور صورت کی طرح ہیں؟ قدرت نے فرمایا یعنی جواب آیا، یہ 5 تیری ذریت سے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے، اگر یہ حضرت آدم علیہ السلام سے پروردگار عالم فرما رہے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو تجھے پیدا نہ کرتا۔ ان 5 کے لیے اپنے اسما سے نام مشقت کیے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو جنت، جہنم، عرش، کرسی، آسمان، زمین، انسان، جن کسی کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اللہ یہ سرکار کی حدیث ہے جو فرائض السبتین سے نقل کی گئی ہے کہ پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی اے آدم، نہ میں تجھے پیدا کرتا، نہ آسمان، نہ زمین، نہ جن و انس کسی کو بھی پیدا نہ کرتا۔ پس پروردگار عالم نے فرمایا، پس میں محمود ہوں اور یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں علی ہوں اور یہ علی علیہ السلام،
میں فاطر السماوات ہوں اور یہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا ہے، میں احسان ہوں اور یہ حسن ہے، میں محسن ہوں اور یہ حسین علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پروردگار عالم فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی عزت کی قسم اگر کسی کے دل میں ایک جو کے دانے کے برابر بھی ان میں سے کسی کے لیے بغض ہوا تو اسے جہنم میں ایسا ڈالوں گا کہ اس کی کوئی پرواہ نہ کروں گا۔ اللہ اکبر۔ پروردگار عالم فرما رہے ہیں کہ جوئی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی نے ان 5 ہستیوں سے دشمنی کی میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا اور اس کی کوئی پرواہ نہ کروں گا۔ اہل بیت علیہ السلام کی محبت اتنی واجب ہے۔ اے آدم علیہ السلام، پروردگار عالم فرما رہے ہیں اے آدم علیہ السلام، یہ میری وہ منتخب مخلوق ہے کہ انہی کے صدقے نجات دوں گا اور انہی کی وجہ سے لوگوں کو جہنم میں ڈالوں گا۔ اگر تمہیں میری طرف سے کوئی حاجت ہو تو ان سے ہی توسل کرنا۔ اب پروردگار عالم فرما رہے ہیں کہ اے آدم علیہ السلام، جب بھی تمہیں کوئی حاجت ہو تو ان کے توسل سے ہی۔ اب ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور پروردگار عالم انہی ہستیوں کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں، ہم سے سوال کرتے ہیں، جبکہ خود پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی اللہ کے جو خلیفۃ اللہ ہیں انہیں حکم دیا کہ جب بھی تمہیں کوئی حاجت ہو تو انہی ہستیوں کے ذریعے مجھ سے دعا مانگنا۔ اور دوسری روایت اسی کتاب فرائض الستین سے نقل ہوئی ہے کہ علی بن قدامہ ابن سیرت بن عبداللہ بن عبد الکریم جزری ان سعید بن ان ابن عباس سے روایت بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یا علی علیہ السلام، میں اور آپ ایک ہی نور سے خلق ہوئے ہیں۔ اللہ سبحان۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ سرکار نے فرمایا کہ علی علیہ السلام سے فرمایا کہ یا علی، میں اور آپ ایک ہی نور سے خلق ہوئے ہیں۔ اور دوسری روایت اسی کتاب میں سرکار سلمان سے روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلمان نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں اور علی علیہ السلام عرش کی دائیں جانب نور خدا سے پیدا ہوئے اور ہم آدم کی خلقت سے 14,000 سال پہلے اللہ کی حمد و تقدیس کرتے تھے۔ پھر آدم علیہ السلام خلق ہوئے تو ہم ان کی صلبوں اور عورتوں کے رحموں میں منتقل ہوتے رہے حتیٰ کہ سرکار عبد المطلب کی صلب میں آپ پہنچے۔ یہاں اس نور کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک حصہ میرے بابا یعنی سرکار عبداللہ علیہ السلام کی صلب میں منتقل کیا اور دوسرا نسب میرے چچا سرکار ابو طالب علیہ السلام کی صلب میں رکھا گیا۔ ایک حصہ میں سے میں ظاہر ہوا اور دوسرے حصے سے علی علیہ السلام ظاہر ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اسما سے ہمارے اسما رکھے، یعنی نام۔ اللہ محمود ہے اور میں محمد ہوں، اور اللہ اعلیٰ ہے اور میرا بھائی علی علیہ السلام علی ہے، اور اللہ فاطر السماوات ہے اور میری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اللہ محسن ہے اور میرے بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ میرا نام رسالت و نبوت کے لیے تھا اور علی علیہ السلام کا نام خلافت و شجاعت کے لیے تھا۔ بس میں اللہ جل شانہ کا رسول ہوں اور علی علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں۔
اور دوسری روایت اسی کتاب میں دوسری روایت ہے کہ یہ بھی روایت سرکار سلمان سے ہے. جناب سلمان محمدی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے حبیب سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں اور علی علیہ السلام اللہ کے حضور مطیع تھے. آدم کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتے تھے. جب آدم علیہ السلام کو خلق کیا گیا تو یہ ہمارا نور صلب آدم علیہ السلام میں منتقل ہو گیا اور یہ سلسلہ نور چلتا رہا تاکہ صلب عبد المطلب میں آنے کے بعد تقسیم ہو گیا. ایک جزء میں ہوں اور دوسرا جزء علی علیہ السلام ہے. یہ بھی روایت فرائض الستین میں موجود ہے. اور دوسری روایت بھی اسی کتاب میں ہے. حسین بن اسماعیل بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اور علی علیہ السلام نورانی صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے 14,000 سال قبل اللہ کے حضور موجود تھے. جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو ہمارے نور کو صلب آدم علیہ السلام میں رکھ دیا گیا. پھر ایک صلب سے دوسرے صلب میں ہمارا نور منتقل ہوتا رہا حتیٰ کہ عبد المطلب علیہ السلام کے صلب سے نکلتے ہوئے وہ حصے ہو گئے. ایک حصہ سرکار عبداللہ علیہ السلام کی صلب میں اور دوسرا حصہ صلب حضرت ابو طالب علیہ السلام میں آ گیا. پس میں علی علیہ السلام سے ہوں اور وہ مجھ سے ہے. اس کا گوشت میرا گوشت ہے, اس کا خون میرا خون ہے. اللہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ علی علیہ السلام مجھ سے ہے اور میں ان سے. اس کا گوشت میرا گوشت ہے, اس کا خون میرا خون ہے, اس کا موہب میرا موہب ہے, اس کا دشمن میرا دشمن ہے. روایت المناقب میں یہ روایت ہے شیخ فقیہ ابو الحسن سے. روایت امیر المومنین علیہ السلام سے بیان کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آیا. یعنی امیر المومنین علیہ السلام خود فرما رہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آیا تو حضرت سے اجازت ملی تو اندر داخل ہوا. یعنی سرکار سے جب اجازت ملی تو سرکار امیر المومنین اندر گھر داخل ہوئی. جب میں حجرے میں داخل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی علیہ السلام تمہیں تو معلوم ہے جو میرا اور تمہارا آپس میں تعلق ہے, پھر تم اجازت کیوں طلب کرتے؟ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا امیر المومنین سے کہ یا علی آپ کا تعلق جو مجھ سے ہے, جو آپ کا رشتہ مجھ سے ہے وہ آپ جانتے ہیں, پھر اجازت لینے کے لیے کیوں اجازت آپ مانگتے ہیں, آنے کے لیے کیوں آپ اجازت مانگتے ہیں؟ تو امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے یہ آداب پسند ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں وہ پسند کرتا ہوں جو خدا پسند کرتا ہے اور میں نے آداب الہی پسند کیے ہیں. یا علی سرکار رسالت معاف فرما رہے ہیں امیر المومنین سے یا علی علیہ السلام میرے رازق و خالق نے تمہارے سوا میرا کوئی بھائی نہیں بنایا. پروردگار عالم کے متعلق یعنی سرکار رسالت معاف فرما رہے ہیں کہ میرے خالق نے میرے رازق نے میرا تمہارے سوا کوئی بھائی نہیں بنایا ہے. تم میرے بعد میرے وصی ہو اور تم میرے بعد مظلوم ہو گئے. اللہ سرکار فرما رہے کہ تم میرے بعد میرے وصی ہو اور تم میرے بعد مظلوم ہو گئے.
اے علی علیہ الصلوۃ والسلام آپ میرے بعد مظلوم ہیں، یا علی تمہاری محبت پر ثابت قدم رہنے والا میرے ساتھ قائم ہے، تم سے دور رہنے والا مجھ سے دور ہے۔ یا علی وہ جھوٹا ہے جو یہ کہے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور علی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ سرکار نے فرمایا وہ جھوٹا ہے جو یہ تو کہتا ہے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، مگر اے علی علیہ السلام تجھ سے بغض رکھتا ہے، آپ سے جو بغض رکھتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ یعنی سرکار نے فرمایا کہ اسے میری محبت بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی اگر وہ آپ کا دشمن ہوگا۔ اور دوسری روایت ابن عباس اور سلمان فارسی سے روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میں قوسین کی حد تک یا اس سے بھی زیادہ اپنے رب کے قریب پہنچا تو مجھ سے میرے رب نے کلام کیا، یعنی معراج، اور فرمایا کہ میں نے تمہیں اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک نور سے خلق کیا اور ان دو پہاڑوں کو علی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے نور سے خلق کیا۔ مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم، میں نے ان دو پہاڑوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ان کے ذریعے مومنین کی معرفت ہو، اور میں نے قسم کھائی ہے کہ اس جسم پر، پروردگار عالم فرما رہے کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ اس جسم پر جہنم حرام ہے جس میں محبت علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ نے فرمایا، پروردگار عالم نے فرمایا کہ اس جسم پر جہنم حرام ہے جو علی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں۔ اور دوسری روایت عبداللہ ابن عمر سے روایت بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جب ان سے سوال کیا گیا کہ رب متعال نے شب معراج آپ سے کس لہجے میں گفتگو کی، یعنی سرکار سے سوال کیا گیا کہ پروردگار عالم نے آپ سے کس لہجے میں گفتگو کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لہجے میں ایسے کلام کی، یعنی ایسے کلام کی کہ میں نے فوراً اپنے رب سے سوال کیا کہ اے رب کریم میرے ساتھ تو بول رہا ہے یا علی علیہ الصلوۃ والسلام؟ سرکار فرما رہے ہیں کہ اللہ نے علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لہجے میں مجھ سے گفتگو کی۔ تب پروردگار عالم سے سوال کیا، یعنی رسول اللہ نے سوال کیا کہ اے میرے پروردگار تو مجھ سے گفتگو کر رہا ہے یا علی علیہ الصلوۃ والسلام؟ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا معراج میں کہ میں شے ہوں لیکن دیگر اشیاء کی طرح نہیں، اور نہ ہی تمہارے تصورات اور شبہات سے توصیف کیا جا سکتا ہوں۔ میں نے تمہیں اپنے نور سے خلق کیا اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کو تمہارے نور سے پیدا کیا۔ میں نے تمہارے دل کو دیکھا تو تمہارے دل میں علی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی سے محبت نہ تھی، لہٰذا میں نے علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لہجے میں گفتگو کی تاکہ تجھے قلبی سکون حاصل ہو۔ اللہ، یہ روایت المناقب خوارزمی میں یہ روایت موجود ہے۔ مناقب خوارزمی میں یہ روایت ہے۔ موفق بن احمد بن انس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے علی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے نور سے 70,000 ملائکہ خلق کیے جو علی علیہ السلام کے لیے دعائیں اور ان کے محبوں کے لیے قیامت تک استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ پروردگار عالم فرما رہے ہیں، رسول اللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
علی علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے 70,000 ملائکہ خلق کیے جو علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعائیں اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے محبین کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی یہ مناقب نہیں، مقتل خوارزمی میں یہ روایت موجود ہے، یہاں پر تو یہی لکھا ہو، مناقب خوارزمی میں بھی ہے اور مقتل خوارزمی میں بھی ہے۔ اور دوسری روایت یہ بھی مقتل خوارزمی میں یہ روایت موجود ہے کہ عمر بن خطاب نے روایت کی کہ ابو بکر نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے علی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے نور سے ملائکہ خلق کیے جو تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں، اور ان کی تسبیح و تقدیس کا ثواب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے محبین اور ان کی اولاد کے محبوں کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے فرمایا کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے اللہ نے ملائکہ خلق کیے ہیں، اور دوسری روایت میں ہے کہ 70,000 ملائکہ اللہ نے خلق کیے جو تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں، اور ان کی تسبیح و تقدیس کا ثواب علی علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوں اور ان کی اولاد کے محبوں کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جاتا ہے۔ اور یہ روایت بھی مقتل خوارزمی میں یہ روایت موجود ہے۔ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے معجزات، اتنے فضائل ہیں جو پروردگار عالم نے عطا کیے ہیں محمد آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، اور پروردگار عالم اللہ جل شانہ سے یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ثابت قدم اور متمسک رکھے، اور پروردگار عالم سے یہی دعا ہے کہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تمام مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔